عورت فوت ہو جائے تو کیا اس کا شوہر اس کو چھو سکتا ہے یا اس کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو اس بارے میں نے کچھ تحقیق کی ہے۔ اس بارے میں ایک الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو جو فوت ہو گئی ہے غسل بھی دے سکتا ہے، چھو بھی سکتا ہے، اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اگر تو میرے ہوتے ہوئے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا۔ وہ ایسا ہوا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے، آپ جنت البقیع گئے، واپس آئے تو آپ نے فرمایا فرمایا کہ میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرا بھی سر بہت درد کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ محبت ارشاد فرمایا کہ اگر تو میرے ہوتے ہوئے فوت ہو گئی تو میں تجھے خود غسل دوں گا، خود تجھے میں کفن دوں گا اور خود میں تجھے دفناؤں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ ایسے کہا تو مقصد ان کے ساتھ ایک دل لگی کرنا تھا۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت فوت ہو جائے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے۔ پھر بعض روایات یہ بھی پیش کی جاتی ہیں کہ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا۔ تو اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا صحیح ہے؟ تو سنیے، بات یہ ہے کہ جب بیوی فوت ہو گئی تو وہ شوہر کے نکاح سے خارج ہو گئی، وہ اس کے نکاح سے مکمل طور پر نکل گئی اور اس کا آپس میں کوئی ان کا تعلق باقی نہ رہ گیا۔ جب نہیں باقی رہ گیا تو اجنبیہ ہو گئی نا، تو اجنبی عورت ہے وہ، اس کو وہ کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو فوت ہوتے ہی کیا ایک شخص کہ جس کے پاس 4 بیوی تھیں ان میں سے ایک فوت ہو گئی، 3 اس کی باقی ہیں، تو مجھے بتائیے کیا وہ اسی وقت چوتھی شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی، کوئی ہے مفتی جو یہ کہے کہ نہیں کر سکتا؟ بھائی جب وہ 3 بیویاں اس کی ہیں، ایک بیوی فوت ہو گئی ہے تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی میت پڑی ہے تو کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کرے گا تو وہ نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ جب 3 ہیں، چوتھی فوت ہو گئی ہے اور چوتھی وہ بیوی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ہے وہ فوت ہونے والی وہ اس کے نکاح سے خارج ہو گئی ہے، تبھی وہ ایک اور عورت سے شادی کر سکتا ہے، وگرنہ تو 5 عورتیں اس کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ اگر وہ اس کے نکاح ہی میں ہے اور پھر وہ نکاح کرا تو وہ 5ویں کر رہا ہے نا۔ یہ کسی نے کہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو صاف ثابت ہو گیا کہ وہ اس کے نکاح سے خارج ہو گئی ہے۔ جب خارج ہو گئی ہے تو اجنبیہ ہے، اجنبیہ ہے تو اس کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ رہ گیا وہ سوال کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا تھا، یا جو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں ہے، تو وہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ میں تیرے غسل کا اہتمام کروں گا، تیرے غسل کا انتظام کروں گا۔ اور حضرت جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے کہ وہ غسل دیا انہوں نے، جس کا مطلب انہوں نے غسل کا اہتمام کیا۔ غسل تو ان کو خواتین نے دیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب سیدہ خاتون جنت دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا ہاتھوں کے ساتھ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے تو وہ مدد کر رہے تھے، چیزیں مہیا کر رہے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب خاتون جنت نے فرمایا تھا کہ اسماء اور علی یہ دونوں مجھے غسل دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہلائیں گی اور جناب حیدر کرار جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں گے۔ ان دونوں چیزوں کو لے لو تو پھر قرآن پاک بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور حدیث بھی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ اسی طرح سے محققین کا کام ہے کہ قرآن اور حدیث کے درمیان میں موافقت اور تطبیق اور جسٹیفیکیشن کرنا۔ تو یہ ہے تحقیق۔
اللہ ताला तौफीक अमल अता फरमाए।